آج میں ایک نئی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آیا ہوں اور اس نئی ویڈیو میں سبق پڑھوں گا سبق نمبر 4۔ آج سبق پڑھنا ہے سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 3 میں 3 حصے تھے۔ سبق نمبر 3 میں تھا حرکات۔ حرکات کے پہلے حصے میں زبر، دوسرے حصے میں زیر، تیسرے حصے میں پیش تھا۔ زبر کی آواز اوپر کو، زیر کی آواز نیچے کو، پیش کی آواز سامنے کو، اور زبر زیر پیش کی آواز جلدی پڑھنی چاہیے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنے کا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر میں زبر زیر پیش یا ساکن آ جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب آگے ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 4، اور سبق نمبر 4 میں حروف مدہ۔ کیا ہے؟ حروف مدہ۔ مدہ کے معنی کھینچنا، مدہ کے معنی کھینچنا، اور حروف کے معنی حروف، تو کھینچنے والے حروف۔ تو کھینچنے والے حروف کل 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے ان تینوں مدہ کو، یعنی حروف مدہ جو 3 ہیں، نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، اور نمبر 3 واو مدہ۔ اب ان تینوں کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے مثالوں کے ساتھ ایک ایک حصے میں پڑھانا بہتر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج سبق نمبر 4 کا پہلا حصہ پڑھایا جائے۔ یعنی سبق نمبر 4 کا پہلا حصہ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ ایک بات یاد رکھیں، مدہ کے معنی کھینچنا اور حروف کے معنی حروف۔ تو کھینچنے والے حروف 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یعنی کہ 3 حروف ہیں۔ اب تینوں کو شرط ہیں، تو یہ تینوں کیسے کھنچائیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ اسکرین پر بنے رہیں، میں لکھتا ہوں انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں۔ آج میں سبق نمبر 4 کا پہلا حصہ لکھ رہا ہوں، یعنی کہ الف مدہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس سے دیکھیں حروف مدہ۔ تین ہے الف، یا، واو۔ اب یہ تینوں کھنچانے کے لیے شرط ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کیا شرط ہے؟ 2 چیز تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن آج ایک چیز بتا رہا ہوں۔ الف اسی وقت کھنچائے گا، الف اسی وقت کھنچائے گا جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ الف سے پہلے جو بھی حرف رہے گا اس حرف کے اوپر زبر رہے گا، اور اس حرف کو ملا دیں گے الف میں۔ اب یہاں الف کھنچا جائے گا، اس حرف کے ساتھ الف لگ جائے گا اور وہ حرف کھنچا جائے گا، تو اسی کا نام ہے الف مدہ۔ جیسے با زبر با ہوتا ہے، با زبر با ہوتا ہے۔ اب یہ کمزور ہے، اکیلے ہے تو کمزور ہے، لیکن اب اس کے ساتھ الف آ جائے گا تو یہ مضبوط ہو جائے گا، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اور اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو میں لکھ رہا ہوں، الف کو لکھ رہا ہوں حروف کے ساتھ میں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر زا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر زا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم نے زبر کو پڑھا تھا شروع میں، یعنی سبق نمبر 3 کا پہلا حصہ جب ہم نے پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ اور آج ہم نے کیا پڑھا؟ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا۔
تو یہ سب جس حروف کے ساتھ الف لگ کر کے آئے گا زبر کے ساتھ، یعنی جس حروف کے اوپر زبر ہو اور اس کے بغل میں الف ہو تو اس حروف کو الف میں ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جتنا ایک الف پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا کھینچ کر کے پڑھیں گے اس کو. اس کا نام ہوگا الف مدہ. کیا نام ہوگا؟ الف مدہ. اور الف مدہ 3 ہے نا، بتایا تھا نا، الف یا واو. الف کب کھینچائے گا؟ جب کسی حروف کے اوپر زبر ہو اور وہ حروف اس الف میں ملا کر کے پڑھا جائے گا تب وہ الف کھینچائے گا. اس کا نام ہوگا الف مدہ. تو ہمیشہ یاد رکھیں حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اب کچھ مثال لکھ رہا ہوں، یہاں دیکھیں. جیسے زا الف زبر زا، دال زبر دا. زبر آیا ہے نا، زبر جلدی پڑھیں گے. زا کے ساتھ الف آیا ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. زادہ زادہ، اس طرح سے. زادہ غلط ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں گے. زبر زیر پیش کو کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے. تو زبر جلدی ہے نا یہاں، جلدی پڑھیں گے. زادہ، اس طرح سے. آگے دیکھیں. خالف زبر خا، فا زبر فا، خوف. تا الف زبر تا، با زبر با، تابا. اسی طرح دیکھیں. حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا. با زبر با، حاسبا. دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح پڑھیں گے. آگے دیکھیں. جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا. جونا نہیں بولیں گے، اس لیے پیش اپنے پیش کو جلدی پڑھنے کا ہے. جونا. نون کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نون کے ساتھ کیا ہے؟ الف ہے، یعنی الف مدہ. ہا پیش حو، جناح. آگے دیکھیں. فا زبر فا، را الف زبر را، فرا. فارا نہیں، فرا. غین زبر غا، فراغ. اس طرح سے پڑھیں گے. فراغ فراغ. بعض بچے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ فارغ، یعنی الف مدہ غائب ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہم نے کچھ مثال دیا ہے، آپ اس کو بھی بار بار سنیں اور آپ خود اپنے کاپی میں لکھ کر کے مثال لکھیں قرآن سے، دنیات سے، نورانی قاعدہ سے، اور اس کی بار بار مشق کریں. ایک بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنے کا ہے. اور جو آج کا سبق ہے، سبق نمبر 4 کا حروف مدہ، یعنی مدہ کے معنی کھینچنا. حروف کے معنی حروف، کھینچنے والے حروف 3 ہیں، الف یا واو. آج الف کے بارے میں بتایا کہ الف کب کھینچیں گے؟ جب کسی حروف کے اوپر زبر ہو اور اس حروف کے بغل میں الف ہو تو اس حروف کو کہاں ملائیں گے؟ الف میں، اور اس حروف کو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے با کے اوپر زبر ہے، بغل میں الف ہے، تو با الف زبر با. زبر زیر پیش اکیلے آئے گا، جلدی جلدی پڑھیں گے، نہیں کھینچیں گے. اور اگر زبر کے ساتھ الف آ گیا تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے آپ بار بار مشق کریں. پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کی مشق نہیں کریں گے، صحیح نہیں ہوگا. قرآن میں جو اصل زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کسی کا، جیسے یہ مان کے چلیے یہ قلم ہے. کیا ہے یہ؟ قلم ہے. اب اس کا کیا نام آپ کہیں گے؟ قلم کہیں گے، قلم. اب آپ اس کو کوئی بولے گا کلام، غلط ہو جائے گا، عجیب لگے گا سننے میں بھی اور غلط بھی ہو جائے گا. تو جو جس طریقے سے پڑھنے کا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے، جبھی جا کر کے ثواب ملتے ہیں، ورنہ ثواب نہیں ملتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.